بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2566۔ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ عروہ نے بیان کیا ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح دو مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفہ کے طور پر پہنچایا جایا کرتا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2568۔ ابو حازم نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2569۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی بھیجا، ان کا ایک غلام بڑھئی تھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اٹھایا، اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2570۔ عبداللہ بن ابی قتادہ سلمی سے روایت ہے، ان کے باپ نے بیان کیا کہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے آگے قیام فرما تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا، میں اس وقت اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو کچھ خبر نہیں دی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گورخر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا۔
میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ہم تمہارے شکار میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں، پھر سوار ہو کر گورخر پر حملہ کیا اور اس کو شکار کر لیا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گورخر کا ایک بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور وہی بازو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ابو حازم نے کہا کہ مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے قتادہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2571۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، میں نے انس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم اسے دوہا، پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا۔ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے، اور ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دودھ پی لیا، پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا، اس لیے عمر نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو۔ انس نے کہا کہ یہی سنت ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2572۔ شام بن زید بن انس بن مالک نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا، مرا ظہر اور مرا زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اسے تھکا دیا،
میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ کے یہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تناول بھی فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں کچھ تناول فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2573۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، وہ عبداللہ بن عباس سے اور وہ صعب بن جسامہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گورخر کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے آثار دے کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2574۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے۔ راوی کو شک ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2575۔ سعید بن جبیر سے سنا، ابن عباس نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گو سہنا کے تحائف بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا، لیکن گو پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گو یعنی سہنا کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2576۔ محمد بن زیاد سے روایت ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ کھاتے۔ اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو کسی نے بطور صدقہ کے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔